لگایا تو میں گولی مار دوں. اب سارے سہم گئے, بہت سامنے تھی. تو کہتے ہیں کہ میرا گلا بھی بیٹھا ہوا تھا نظمیں پڑھ پڑھ کے, تقریریں کر کر کے, جوش دلوا کے. تو میں نے کہا اب تو خاموش نہیں رہنا چاہیے, اب تو شہادت کا وقت آ گیا. تو میں نے پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا, میں نعرہ لگا رہا تھا. اس نے بندوق میرے سینے کی طرف کر کے کہا اب لگاؤ. کہتے میں نے کہا کہ پھر میرا کالی کملی والا. سب نے پھر, کیونکہ گیلانی صاحب نے نعرہ لگایا نا, اور جوان تھے ان دنوں میں, تو سب نے کہا زندہ باد. تو اس کی بندوق کی نالی نیچے ہوگی. اس نے کہا وہ تو زندہ باد, وہ تو زندہ باد ہی ہے. کہتا باہر کرنل صاحب بیٹھے ہیں, مہربانی میری سرو نوکری دا معاملہ, ایتھوں نکل جاؤ, پھر اگے جا کے مارنا. انہوں نے کہا وہ تو زندہ باد ہے. کیا بات ہے, اس نے گن نیچے کر لی. نیچے کر لی. اس نے کہا باہر نہ. اور کیا جیل کا بھی کوئی واقعہ ہے؟ جیل میں پھر یہاں پہ میری والدہ, میں 1.5 سال کا تھا 53 میں, تو میری والدہ کو لے کے میری دادی اماں وہ جیل میں آئیں ملاقات کے لیے. ہمارے تایا جی نے بندوبست کر دیا. تایا جی بھی یہاں گوال منڈی میں رہتے تھے, تو بلکہ تھانے دار تھے. ایک تایا جی میرے نسبت روڈ میں رہتے تھے. انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یار جو قیدیوں کی ملاقاتوں کے دن میں نا میری والدہ بھی آئیں گی, ظاہر ہے کہ بیٹے کو دیکھے ہوئے کافی دن گزریں گے, بیٹے کو ذرا حوصلہ دیں گی, تو اس کے ساتھ اس کی اہلیہ اور اس کا بیٹا ہوگا. تو یہ تو ٹائم مل گیا. تو وہ جب گئے وہاں پر تو والدہ اور دادی دونوں برقعے میں تھی, تو مجھے اٹھایا ہوا تھا گود میں. تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے بلایا اپنے کمرے میں ہی, ابھی امین گیلانی جو قیدی نمبر فلانا ان کو لے کے آؤ. تو وہ لے کے آئے تو والدہ سے گلے سے ملے تو گلوگیر آواز ہو گئی ان کی, ظاہر ہے بیٹا تھا. تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ لمحہ کمزور ہے اس وقت, بات باندھ سکتی ہے. اس نے کہا اماں جی روندیاں کیوں ہو, اپنے بیٹے کو کہیں کہ ابھی سائن کر دیں یہ معافی نامے پہ, تو ابھی میں سفارش کروں گا جیل حکام سے, تو آپ ساتھ ہی لے کے جائیے گا ماشاء اللہ حکام سے. میں ابھی سفارش کروں گا جی وہ تیار ہے, وہ معافی مانگ رہے ہیں, آئندہ نہیں وہ اس وقت. اس پر پھر دادی ہماری جو تھے نا, ابا جی والد صاحب ابھی پریشان تھے کہ میری ماں کہیں کہہ ہی نہ دے. ماں بیٹے کی شفقت, ماں کی شفقت ہے, بیٹے کا پیار, تو کہہ ہی نہ دے کہ لیا پتر کہا رہے تھے سائن. تو میں اس لمحے کو بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں کیا کرتی ہے. تو ایک دم ماں پیچھے زخمی شیرنی کی طرح پیچھے ہوئی اور کہتی کہ او تھانے دار او جیل رہا, یہ تو گل کیتی ہے, یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ناموس دا معاملہ, ختم نبوت دا معاملہ. ختم نبوت دی حفاظت واسطے میرا ایک بیٹا کی میرے 10 بیٹے بھی ان تک قربان نے ختم نبوت واسطے. اے تو کی گل کی تھی. کہتے میرا سینہ پھول گیا خوشی سے کہ میں ایک بہادر ماں کا ثبوت ہوں. میں نے اپنے بڑھ کے اماں کو اپنے سینے سے لگایا اور ماتھا چوما. وہاں مجھے تو فخر. لیکن پھر یہ ہوا کہ والد صاحب نے منع کر دیا کہ آئندہ نہ آپ آئیں گی, نہ میری بیوی اور نہ میرا بیٹا. کمزور لمحہ آئے کیوں؟ آپ نے اب نہیں آنا, میں چاہے سالوں یہاں رہوں, جیل میں رہوں. تو منع کر دیا, پھر نہیں گئے. تو اس طرح کے واقعات گھر میں سنایا کرتے. ضیاء الحق کے دور میں وہ مفتی صاحب کی برسی پہ ملتان جلسہ ہوا قاسم العلوم میں, تو وہاں پر ساری قیادت جو تھی پی این اے والی وہ بھی آئی ہوئی تھی. تو اس میں والد صاحب نے کوئی نظمیں پڑھی, تو جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھی پڑھی. اس میں اس رستے میں قدم قدم پر سولی ہے, تخت الٹے ہیں بڑے بڑے فرعونوں کے, میرے مخاطب تو کس کھیت کی مولی ہے. اس قسم کے شعر پڑھے. تو واپس ابھی شہوپورہ پہنچے ہی ہیں, تو گرفتاری کے لیے پولیس آ گئی ملتان کی. ابھی وہ تہمت باندھ رہے تھے, کپڑے اتار کے نا سفر والے تہمت باندھ رہے تھے, تو بیل ہوئی. تو اوپر سے, ہم اوپر رہتے تھے شہوپورہ جناب پارک, اوپر سے خود ہی پوچھ لیا کون بھائی, دیکھا تو وردی والے پولیس والے. تو شاہ صاحب نیچے آئے ذرا, مجھے کہتے ہیں یار یہ مجھے لے جا رہے ہیں
اور یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان شیخوپورہ کا جو تھانہ ہے نا، سٹی تھانہ، یہ یہاں لے جائیں گے، وہاں کارروائی کریں گے، اس میں گرفتاری ڈالیں گے میری، تو اگر میں جلدی نہ ہوں تو تم تھانے آ جانا۔ مجھے کہا وہ نہیں آئی جلدی، میں تھانے چلا گیا، پتہ چلا جی کہ گرفتاری ڈال لی ہے انہوں نے، اور وہ ابھی ملتان لے جا رہے ہیں ان کو، ابھی آئے تھے تھکے ہوئے۔ تو والد صاحب نے خود ہی ان کو کہا، وہ جو ان کا تھا ہیڈ انسپیکٹر، یار تھکا ہوا آیا ہوں میں، آپ رات رہیں، صبح اکٹھے چلیں گے۔ وہ مان گئے۔ اچھا ہاں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بندہ شریف آدمی ہے، کڑا کوئی، ہمیں نہیں یہ کہا کہ مارشل لا کے تحت لے جا رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جی 16 MPO لگ رہی ہے، ضمانت ہو جائے گی، وہاں کل ہی میں ضمانت کروا دوں گا ان کی، یہ ہوگا پرسوں۔ تو مجھے کہتے ہیں یار کو گاڑی کا انتظام کر لو، رات پھر ہمارے گھر میں رہے پولیس والے، صبح پھر میں نے وہاں سے ٹیکسی لی، ٹیکسی پہ پھر ان سب کو بٹھا کے اور والد صاحب کو تو جیل گئے، ملتان لے گئے وہ ڈسٹرکٹ جیل میں۔ تو وہاں پتہ چلا جی کہ نہیں، یہ مارشل لا کے تحت ہے، کوئی اس کی ضمانت شمانت کوئی کچھ نہیں ابھی۔ وہ 6 مہینے تقریباً وہ وہاں رہے، اور وہ کہتے رہے کہ معافی مانگ لیا۔ والد صاحب کو ایک دم تنگ کیا انہوں نے۔ اچھا، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب، چونکہ مفتی صاحب فوت ہو چکے تھے، تو یہ لیڈر بن رہے تھے ان دنوں، تو یہ جیل میں ملنے چلے جاتے تھے کہ بھی ہماری وجہ سے بھی گرفتار ہوئے ہیں، ہمارے جلسے میں ہماری دعوت پہ آئے تھے، تو وہ اور زیادہ سختی کر دیتے تھے پھر کہ مولانا صاحب کیوں آتے ہیں یہاں پہ۔ پھر مولانا صاحب کو بھی منع کیا میں نے کہا جی آپ نہ جایا کریں، وہ مزید سخت ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ والے۔ مولانا فضل الرحمان سے دوستی ہے؟ دوستی ہوگی نا، پھر دوستی اس طرح ہوگی کہ میں اچھا میں پہلے وہ واقعہ مکمل کر لوں۔ تو ایک دن تنگ آ گئے تو کہتے ہیں لا یار فارم دے کے، انہیں فارم دیتا تو وہ بڑا خوش ہویا، پین بھی اگے کیتا انہیں۔ میں تانوں شاہ جی کنی دیر دا کہنا پیا تھا نا، چھڈو پر سیاسی معاملات یہ کہڑا کوئی بس بھی فریضہ ہے گا سی ماشاء اللہ دے خلاف تسی نظم اللہ کو نکلا۔ تو کہنے لیا یار ادھر لکھا ہم اور ظالموں سے معافی طلب کریں، ہاں ہاں ہاں، ہم اور ظالموں سے معافی طلب کریں، جو کام کر سکے نہ کبھی کیوں وہ اب کریں، آداب زندگی کے سکھاتے ہیں ہم جنہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ ہمارا ادب کریں۔ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمارا ادب کریں۔ فقط سید امین گیلانی لکھ کے دے دیا، ہنس کے اس نے وہ طے کیا، جیب میں ڈال لیا، کہتا تسی نہیں باز آنا، تسی اندر ہی رہنا چاہتے ہو۔ وہ تو پھر میں نے پاکستان میں گورنر صاحب آئے، جیلانی صاحب تھے، شیخوپورہ آئے، تو سارے طبقے ملے، ایوری واک آف لائف، تو سب نے کہا یہ گیلانی صاحب کو خام کا پکڑا ہوا ہے۔ راجہ سروپ تھا ایڈمنسٹریٹر ملتان، تو وہ ضیاء الحق کو بھی لوگوں نے خطوط شطوط لکھے، رمین گیلانی رہائی کمیٹی بن گئی، پھر BBC نے بھی پہلی خبر جو دی اس دن جس دن گرفتاری ہوئی کہ سیاسی گرفتاری امین گیلانی سے شروع ہوئی ہے، مفتی محمود کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو 6 مہینے پھر وہ رہے۔ گورنر صاحب نے پھر راجہ سروپ کو کہا کہ یار یہ کیا، یہ کون ہے بندہ، اس کو کیوں پکڑا ہوا تم لوگوں نے؟ اچھا، اس کا ADC تھا، کیپٹن تھا، وہ شیخوپورے کا تھا، گورنر جیلانی کا، غلام جیلانی۔ اس نے کہا کہ یار یہ بندہ کون تھا، بڑے ہر گروپ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کو کیوں پکڑا ہوا۔ اس نے پھر کہا شاہ صاحب گیلانی صاحب ہمارے ملک کے پاکستان کے شاعر ہیں، اور یہ اینٹی بھٹو تھے، ان کی شعر مجھے بھی یاد ہے۔ تو اس نے کہا سناؤ، تو بھٹو کے خلاف جو والد صاحب نے نظمیں وہاں شیخوپورے میں پڑھتے گئے تو وہ اس ADC کو یاد تھی، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا اس کو پھر کیا ضرورت پڑی تھی یار یہ ضیاء الحق کے ساتھ پنگا لینے، کہ شاعر آدمی ہوتے ہیں ان کی طبیعت ایسے ہی ہوتی۔ پھر اس نے اس روپ کو یار نکالو یار، اس کو چھوڑو۔ پھر ہمیں فون آیا اسی تھانے سے کہ جناب وہ بلا رہے ہیں آپ کو لے جائیں جا کے۔ پھر میں گیا، جا کے گاڑی لے گیا، پھر میں وہاں سے ان کو آپ PNA کی اسٹیج پہ تقریر کرتے، اس طرح گفتگو کرتے رہے، اشعار پڑھتے رہے، پورا ماحول بناتے رہے۔ ایک سوال میرے دماغ میں بطور اسٹوڈنٹ رہتا ہے، یہ PNA کی تحریک کا جو ایجنڈا تھا وہ نفاذ اسلامی تھا نا؟ نہیں، لیکن تمام مذہبی قوتیں اکٹھی ہو گئیں۔ مذہبی نہیں، اس میں سب قوتیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اگر مفتی محمود صاحب تھے اس کے سرخیل، ہاں جی، اور جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ تھی، جماعت اسلامی بھی سارے ساتھ تھے،
तमाम मुस्लिम लीगी साथ थे। तो आप कहा यह जाता है कि उस सारी मूवमेंट को, बल्कि ब्रिगेडियर इरशाद अहमद तिरमिज़ी साहब ने अपनी किताब हिसासदार में लिखा कि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल सही, आप मानते हैं बिल्कुल सही। उस तहरीक को अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे? भाईजान हम किसी के कहने पर क्यों जाए, मैं मौजूद हूँ, मुझसे पूछे आप। बताएं। जब तहरीक ख़त्म हो गई ना, मुकम्मल हो गई, तो जनरल साहब तशरीफ़ ले आए हमारे घर में। मेरे वालिद साहब के नाम शेखुपुरा में CIA का लेटर आया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 ये मैं अच्छा। शायद पहली दफ़ा बता रहा हूँ किसी ज़ियाउल चैनल हक पे। आपके घर तशरीफ लाए? ज़ियाउल हक नहीं, अच्छा CIA का लेटर, अमेरिका का लेटर मेरे हमारे वालिद साहब के नाम पे आया। अच्छा। हाँ, इंग्लिश में था, वालिद साहब जानते नहीं थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, सलमान इधर आओ। डाक के ज़रिए वो ख़त आया था, पोस्टमैन के ज़रिए। कहते ये क्या है यार, अंग्रेज़ी में ख़त है। मैंने देखा, मैं कहा ये तो अमेरिका से आया, क्या लिखा हुआ था उसमें? अमेरिकन CIA से। उन्होंने कहा कि हालिया तहरीक में आपका यहाँ पर शेखुपुरा में तहरीक में आपका जो किरदार है, हमें उसने बड़ा मुतासिर किया। हम एहसान फरामोश नहीं हैं। आपने जिस तरीके से इसमें किरदार अदा किया है, हम उसका ख्याल रखेंगे। आप मज़ीद हिदायत के लिए फ़लाँ फ़लाँ नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। ओहो हो हो वाले हो। साहब चीखे मार के रोने लग गए। अल्लाह 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 कहते अल्लाह। यार सलमान, ये जो बच्चे हमने मरवाए हैं, ये जो जेलों में रोज़ाना हम भेजते थे गरीबों के बच्चे जी, और रज़ा कराना आते थे वो, तो ये हम अमेरिका के लिए कर रहे थे। मुझे कहते हैं कि इस खत को रेजा रेजा कर दो, रेजा रेजा करके बाहर जो नालियां, उसको बाहर नालियां होती थी ना, उसमें बहा दो, ना जला दो। जलाने के बाद उसको बाहर राख उसकी जो है ना, वो नालियों में बहा दो। इस खत की भिनक ना पड़े किसी को। वो जिनके बच्चे हमने मरवाए हैं, बहुत कम हुई थी, कैजुअलिटीज तो बहुत बहुत थोड़ी हुई थी, लेकिन जेलों में गए हैं, किसी लाठियां पड़ी हैं, लोगों के सर फटे हैं, किसी का बाजू, किसी का कंधा टूटा है, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है। हो सकता है कैजुअलिटीज भी मुल्क में कहीं हुई होंगी, गोलियां गोलियां भी चली चली ना, बाज चली। वो मुकामात बड़ा पे। मशहूर वाकया है कि वो जब फैज़ चिश्ती साहब को उन्होंने कहा जी कि बंदे फड़का दो, भुट्टो साहब ने कहा बंदे फड़का दो, तो मैंने वो पढ़ा एक मेरे नहीं, मैं ये हमारे लियाकत बाग के अंदर कितनी गोलियां चली। उन्होंने कहा मैं यू ब्लडी गो एंड किल, हाँ, वी विल नॉट किल। उनका कोई मसला ही नहीं था। मार्शल उन्होंने लगाए उसमें 3 शहरों में, लाहौर में, कराची में। उसके बाद आपके वालिद साहब की क्या मैं हालत कहता रही? हूँ कि बहुत ही परेशान हुए, कई दिन खाना नहीं खाया, जबरदस्ती हम उनको खिलाते थे। कहते ही हमने, फिर मैंने मुफ्ती साहब से इस खत का जिक्र किया। मुफ्ती साहब हयात थे, मुफ्ती महमूद साहब मुफ्ती जो मौलाना महमूद फजल रहमान के वालिद थे। वालिद साहब थे, वो PNA के सरबराह जी थे। सर। मैंने कहा जी हजरत, ये खत हमें आया, इससे मालूम हुआ कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो जमीयत उलमा इस्लाम के नाज़िम अमूमी थे, उन्होंने मुखालफत की थी इस तहरीक के, भुट्टो के खिलाफ तहरीक ना चलाई जाए, और वो जमात छोड़ गए थे, जमीयत उलमा इस्लाम। वो कहते थे ये तहरीक ना वो चलाओ। कहते थे कि जिस इत्तेहाद में जमात इस्लामी है, वो अमेरिका ने चलाई। ओए होए 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 होए, गुलाम हुसैन मौलाना गुलाम गौस का उनके साथ बड़ा वो था, जमात जिस इस्लामी का। इत्तेहाद में जमात जिस इस्लामी इत्तेहाद में है जमात वो। इस्लामी है ना, अच्छा, आपको पता है ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी ने ये लिखा है? मुझे नहीं पता। लिखा हाँ, लिखा मैंने ये बाकायदा सराजुल हक से मैंने इंटरव्यू किया गिलानी साहब, मैंने ये कोट किया उनके सामने। हम्म, जो आप बात कह रहे हैं ना हाँ। गिलानी साहब, मैंने वो कोट किया। मैंने कहा ब्रिगेडियर ने लिखा कि आपको फंड आते थे। अब जनाब, हैरत की बात यह है कि मुझे उस वक़्त, हम भी चूँकि भुट्टो के मुखालिफ कैंप में थे और हम वो बाज़ चीज़ें इग्नोर कर रहे थे, हम उसकी तावीलें करते थे। जिस वक़्त तहरीक चलती थी, ख़ुसूसन मैंने लाहौर संभाला हुआ था। वालिद साहब शेखुपुरा में रहे, उम्र के तकाज़े थे। तो मैं लाहौर आ जाता था जलसों में, रात को रफ़ीक बाजवा के साथ जहाँ जलसे में होना था। अब लोगों को क्या पता कि रफ़ीक बाजवा कौन था? कौन था? रफ़ीक बाजवा की तकरीर का क्या असर-अंदाज़ होता हाँ, था? उसने जब मैंने मेरी पहली नज़म सुनी ना, अच्छा, तो आ गया पीर पगाड़ा, बच्चू भाग भी जा।
دیکھ وہ شیر دہاڑا بچو بھاگ بھی جا، مفتی اور نورانی ہے مردان خدا، کرے نہ تیرا کباڑا، بھٹو بھاگ بھی جا، بچو بھاگ بھی جا۔ تو وہ حیران ہو گیا رفیق باجوہ مرحوم، کہتا یار یہ عجیب قسم کی نظر اور عجیب انداز ہے اس بچے کا۔ اس کو ظاہر ہے میری 25-26 سال عمر سے، تو انہوں نے 300 روپیہ 1977 میں 100 کے کھڑکتے نوٹ اس نے میری جیب میں ڈالے، کہتا میری طرف سے انعام ہے۔ اچھا، ابھی لوگ جنہوں نے تھوڑی بہت تاریخ پڑھ رکھی ہے ان کو اندازہ ہے، میں نے پڑھ رکھا ہے کہ رفیق باجوہ صاحب کون تھے۔ میں نے سنا ہے کہ گیلانی صاحب وہ تقریر کرتے تھے، سما باندھ دیتے تھے۔ شورش کا انداز تھا، شورش کی نقل اوہ ہو اتارتے ہو، تھے، شورش کاشمیری کی۔ یہ بتائیں اور کہ یہ ذرا جو ایڈوکیٹ تھے، انگلش پڑھے ہوئے تھے، بھٹو کو اس سے بڑا ڈر لگا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ جس وقت بھٹو کے خلاف پوری رفیق باجوہ صاحب نے موومنٹ بنا دی، وہ گرجتے برستے تھے، پھر ایک رات ایک سلپ اخبارات کو بھیجی گئی جس میں رفیق باجوہ صاحب کا پرائم منسٹر ہاؤس کے وزٹ کی ڈیٹیل تھی؟ تھوڑا سا واقعہ پورا سنائے نا لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے پولیٹیکل نیریٹیوز، بیانیے کیسے بدلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب کرزماتی، ایک تلسماتی کشماتی، ہاں بالکل تھے، کرزما تھا جیسے خان کا رہا ہے، بالکل۔ تو اسی طرح وہ بھٹو صاحب تو بہت زیادہ تھا، لوگ ان کے دیوانے تھے، وہ بھی کھمبے کو ٹکٹ دے دو کھمبا بھی جیت جائے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ تحریک جو ہے نا وہ بڑے زوروں پہ جا رہی ہے، اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں لوگ جب دیکھیں گے کہ مفتی محمود ہے، موٹا پیٹ ہے، چھوٹا قد ہے، لمبی داڑھی ہے، اتنا بڑا وہ ہے، انگلش کا لفظ نہیں جانتا ہوگا وہ، اور وہ ایک میرے مقابلے میں ایک شخصیت نظر آ رہی ہے اس کو، اپوزٹ بالکل۔ ہماری عوام، ہمارے طالب علم، ہمارے نوجوان میرے مقابلے میں ان کو سپورٹ کریں گے، یہ تو رہنے دو، یہ تو خیر ہے۔ لیکن جو جنرل سیکٹری انہوں نے بنایا نا PNA نے، وہ وجیح بھی ہے، اونچا لمبا ہے، 6 فٹ اس کا قد ہے، انگلش فر بولتا ہے، وکیل ہے، اور وہ JUP کا رانی صاحب کی پارٹی کا وہ تھا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر بھی ایک مولوی ہونا چاہیے تاکہ جب عوام مقابلہ کریں، کالجوں کے، یونیورسٹی کے لوگ، اور آج وہ کہیں کہ یار ایک طرف بھٹو صاحب، پیرزادہ صاحب سونا منڈا ایک طرف یہ لوگ ہیں، اور ایک طرف یہ مفتی محمود، اور یہ اس کو ووٹ۔ مولانا فضل الرحمان سے دوستی، ان کے ساتھ دوستی، ایک تو کیسی جماعت شخصیت پایا، پوری واقعات، کوئی باتیں، کوئی یادیں، کیسا میں نے دیکھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کا باقاعدہ احترام کرتے ہیں۔ احترام تو ان کی ایک تو ایک ابن الشیخ مفتی صاحب کا ہمارے دل میں، ہمارے والد صاحب کے، تو میں مفتی صاحب کی تحریک میں ختم وہ جو نا ان کا جو کمپین تھی 70 کے الیکشن میں، آئی واز 19، 19 سال کا تھا میں، تو میں گیا تھا، والد صاحب نہیں جا سکے تھے، بیمار تھے ان دنوں، ان کو کافی تکلیف تھی، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں آ سکتا، تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، آپ نہیں آ سکتے تو سلمان کو بھیجو، 4-5 نظمیں انتخابی لکھ کر بھیجو، یہاں پر مسٹر فارلینڈ امریکہ کا سفیر مجھے ہروانے کے لیے یہاں خود موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ باقی 4 سیٹوں پر تو بھٹو صاحب جیت جائیں گے، 5ویں سیٹ اس کو مشکل نظر آ رہی ہے، اس لیے سفیر خود موجود ہے امریکہ کا یہاں، فارلینڈ مجھے یاد ہے اس کا نام۔ تو والد صاحب کو کہا کہ تم چاہتے ہو کہ یہاں سے بھی بھٹو جیتے؟ کہ جی میں کیوں چاہوں گا، کہتے سلمان کو بھی، تو میں گیا تھا وہاں پہ مفتی صاحب، تو یہ 17 سال کے تھے اس وقت، اور یہ پڑھ رہے تھے، تو اس وقت سے ان سے کوئی تعلق سا، ایک دوستی سی پیدا ہو گئی، میرے سے 2 سال چھوٹے مولانا صاحب، تو وہ یہ ہوا کہ پھر ہم جناب وہ سخا کوٹ گئے سب سے پہلے، مولانا ان سے وہ جو تھے حضرت شاہ الہند کے ساتھ اسیر مالٹا رہے ہیں، مولانا حسین محمود الحسن صاحب کے ساتھ وہ رہے تھے، اپنا مولانا عزیر گل اور مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام، یہ دونوں شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے، مولانا محمود الحسن کے، تو یہ دونوں ساتھ گئے مالٹا میں،
کی خدمت کر سکیں. گرفتاری ان کی نہیں تھی، گرفتاری ان کی تھی، رضاکارانہ طور پر ساتھ گئے. تو وہ مولانا عزیر گل اس وقت بھی بوڑھے تھے، کافی ان کی یہ سفید تھیں اور یوں کر کے لٹکی ہوئی تھی ان کی جو بھویں ہیں. تو کہتے ہیں کہ الیکشن میں کامیابی کے لیے دعا ہم وہاں کریں گے تو سخا کوٹ جائیں گے، مردان کے علاقے میں. تو وہ پھر ہم مفتی صاحب کے ساتھ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ آگے. تو پھر وہاں سے ہم نے تحریک کا آغاز شروع کیا. تو کچھ دن میں رہا مفتی صاحب کے پاس. تو اس وقت سے بھی مولانا صاحب سے پھر مولانا صاحب جب مفتی صاحب جب لاہور آتے تھے یہاں علاج کے لیے، لاہور میڈیسن والوں کے پاس، یہ لوہاری کی مسجد کے نیچے جن کی، تو ان کا گھر تھا ایم یو کالج کے ساتھ کوٹھی تھی. تو یہاں پر وہ آ کے تو ان کو پھر نہ ڈاکٹروں کی سہولت ہوتی تھی، تو یہیں پر بزرگوں کو، حاجی وہاب صاحب کو، عبد الوہاب صاحب کو، مولانا عبداللہ درخواستی کو اور مفتی محمود صاحب کو اور بڑے بڑے علماء کو یہ لوگ وہاں رکھ کے ان کا ایک تو علاج کرواتے تھے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے. دوسرا یہ کہ سیکورٹی وائز وہ بڑا محفوظ ہوتا تھا. لوگوں کو روکتے تھے کہ نہیں ملنے دینا، نہیں ملنے دینا، سختی بھی کرتے تھے، برا بھی بنتے تھے. تو ان دنوں میں جب لاہور میں جب آ جاتے تھے تو مجھے بھی مولانا صاحب بلا لیتے تھے کہ بھی یار سلمان، لاہور شعو بڑا ساتھ ہی تھا، میں آیا ہوں ہمارے صاحب کے ساتھ تو آپ بھی آ جاؤ. تو اس طرح پھر ڈیولپ ہوتی رہی ہماری دوستی. بس پھر وہ جب مفتی صاحب کا ان کی انتقال ہوا، مولانا فضل الرحمان کی بدلہ سنجی کے بارے میں کچھ واقعات، کچھ یادیں، کچھ شرارتیں کوئی یاد ہیں مولانا فضل الرحمان کی؟ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ کئی واقعات تو ان کے میں اگر لکھنا شروع کروں، بتانا شروع کروں، روحانی واقعات جو ہیں بتائیں نا سر. تو وہ بھی کافی سارے ہیں. روحانی بھی بتائیں اور جو جو ان کے متعلق جو بھی یادیں ہیں. فرض کریں آپ لکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان پہ، جب بول رہے ہیں جو یادیں شیئر کریں سر ہمارے ساتھ. مولانا مرنجا آدمی ہے. مولانا صاحب کے پاس شعر و ادب کا بھی خزانہ ہے. اچھا. بلکہ کبھی کبھی وہ شعر کہتے بھی ہیں اور مجھے بھیجتے ہیں، دکھاتے ہیں مجھے، اچھا. یار ان کی اصلاح کرو. تو کہیں کہیں وہ میں پھر ان کو دیکھتا ہوں، میں نے کہتا ہوں مولوی صاحب یہ جو ہے نا یہ عروض کا جو فن ہے نا، بحر کا فن ہے، آپ کو طبی طور پر تو آپ کو ہے، شعور ہے اوزان کیا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی باریکیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ متحرک لفظ ہے یا یہ ساکن لفظ ہے، اس کے لیے نیچے بھی تختی کرتے ہیں جب، تو پھر یہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو عربی اور فارسی کے بھی وہ مفتی صاحب بھی شاعر تھے اور مولانا صاحب بھی، اور ان کے حافظے میں بھی بہت ساری اچھا. عربی، فارسی، اردو کے اشعار ہیں جو کبھی کبھی ہم کسی موضوع پر کوئی شعر آئے تو پھر وہ اس کے عربی کا شعر یا فارسی کا شعر سنا دیتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کا اس حوالے سے مطالعہ بھی خوب ہے اور غزل بہت پسند کرتے ہیں وہ. اور بار ایسوسی ایشن میں شوہو پورہ میں جب پہلی ایم آر ڈی کا جب تحریک شروع ہوئی تھی ابھی، تو وہاں پر وہ کلاں نے بلایا ان کو، تو ہم ساتھ تھے. والد صاحب نے وہاں پر ایک غزل سنائی تھی. پیاسی زمیں ہے موسم بہاراں تو آئے گا، جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ تھا. پیاسی زمیں ہے موسم بہاراں تو آئے گا، حبس اتنا بڑھ گیا ہے کہ طوفان تو آئے گا، حبس اتنا بڑھ گیا ہے کہ طوفان. میں نے اسی لیے بھری بستی میں دی اذان، میں نے اسی لیے بھری بستی میں دی اذان، مسجد میں کوئی مرد مولانا فضل الرحمان کا کاروبار ہے کیا؟ کاروبار ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ان کا پہلے تو پڑھاتے تھے نا مسجد میں، وہاں پہ قاسم العلوم میں شیخ الحدیث تھے، تو اس کی تنخواہ آتی تھی اور پھر جانا پڑتا تھا ان کو وہاں پر. لیکن سیاسی مصروفیات اتنی بڑھ گئیں کہ ان کا پھر وہ مفقود ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنی تنخواہ خود بند کروا لی تھی کہ میں چونکہ آ نہیں رہا. بے شک میرا اپنا مدرسہ ہے، ہمارے والد صاحب نے اس کو بنایا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں چونکہ پڑھا نہیں رہا تو اس لیے میں یہ ختم کرتا ہوں. تو ان کی کوئی تنخواہ نہیں، کوئی ان کا کاروبار نہیں.
وہ جگنو نے پوچھا تھا نا سیٹھی صاحب کی بیگم نے انٹرویو میں، تو مولانا صاحب سے اس نے یہی سوال کیا کہ یہ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ ان کا کوئی کاروبار نہیں. ان کا کیا کیسے گزارا کیسے؟ کہتے ہیں کہ غیبی امداد. اب کوئی مجھ سے پوچھے، میں سید سلمان گیلانی، کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، میرا بھی کوئی کاروبار نہیں، وہ کچھ بھی. اللہ کی قسم میرے والد صاحب کا بھی کوئی کاروبار نہیں تھا، غیبی امداد تھی. اور غیبی امداد جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 2 نفل پڑے اور اس کے بعد وہ امداد پہنچ گئی. اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا ہوائی رزق پہ ہوتے ہیں. مولانا صاحب کو لوگ بلاتے ہیں، وہ ان کی خدمت کر دیتے ہیں. کچھ اچھے شہرت کے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی ضروریات ہوں گی یار یہ سیاست کے لیے. تو کچھ اہل ثروت لوگ جیسے ابھی طلحہ صاحب تو ابھی الگ ہوئے ہیں، یہ ہیں حاجی غلام علی صاحب حضرت کے سندھی ہیں جو گورنر بھی تھے ابھی پچھلے دنوں میں. اور بھی 2-4 دوست ایسے ہیں. مفتی صاحب کے دور کے کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں جو ماہانہ بنیادوں پر آ کے ان کا وہ مدد کر دیتے ہیں. یہ گھر جو ہے یہ مولانا کی ذات کی نام کے نام پر نہیں ہے، یہ گاڑیاں مولانا صاحب کے نام میں. جمعیت علماء اسلام کا جو ایک ممبر بنتا ہے وہ 50 روپے پہ بنتا ہے. اب 7 لاکھ 8 لاکھ اگر ممبر ہیں، بلکہ زیادہ ہے، میرا 15-16 لاکھ ہے، تو وہ 50 روپیہ جب لگا دیتے ہیں ممبر شپ کا تو کتنے کروڑ بن گئے. اب نہ ان کے دفاتر ہیں. اب دیکھیں لاہور میں کون سا دفتر جامعہ مدنیہ میں ایک کمرہ ملا ہوا، جامعہ مدنیہ جدید میں، پہلے قدیم میں تھا اب جدید میں بھی ہے. تو جہاں جو موہنی روڈ والی سائڈ پہ ہے، ہاں جی، تو یہاں آتے تھے تو ریاض دورانی کی مسجد میں ٹھہرتے تھے، وحدت روڈ پہ، پی کے بال روڈ پہ، پائلٹ اسکول کے ساتھ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اب اس پروفائل کا بندہ، ہائی پروفائل کا بندہ، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو وہ اب جب آتا ہے جاتا ہے تو گاڑیاں اس کو آگے پیچھے لینے کے لیے آتی جاتی ہیں. یہ گھر لوگوں نے کہا جب اس میں تھے نکلے ہیں اپنا فارن کمیٹی کے چیئرمین شپ سے، کشمیر والی سے، 22 نمبر بنگلہ جو تھا منسٹر کالونی میں، وہ چھوڑا تو سینیٹر طلحہ لے گیا ان کو اپنے فارم ہاؤس میں. وہاں بیٹھ کر بھی ان لوگوں نے سوچا، جو بڑے لوگ تھے کہ یار یہ ہمارے امیر کا یہ حال ہے، نہ تو اس کی کوئی تنخواہ ہے، نہ اس کا کوئی ساڈا امیر ایڈا غریب. ہاں ساڈا امیر تے نہ غریب. کدی کسی دے گھر ٹھہر دے کدی کسی دے ٹھہر دے. تو کہ اس کے لیے کوئی ہم اپنے امیر کے لیے کوئی نہ کوئی نکالے. پھر لیکن وہ جو انصار عباسی صاحب نے ایک دفعہ خبر کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان پھر اس نے معافی بھی مانگی نا اللہ کے بندے. نہیں پوری بات بتائیں. اس نے کہا کہ ان کو جائیداد ملی، اتنی جائیداد ملی. سب جھوٹ تھا نا، سارا کچھ جھوٹ تھا، پورا پلندہ جھوٹ تھا. انصار عباسی نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جھوٹ بولا اور معافی مانگی بعد میں. بلکہ جس نے مولانا صاحب پر کوئی الزام لگائے سب نے معافیاں مانگی. انصار عباسی نے کہاں معافی مانگی؟ خود آ کے معافیاں مانگی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھی انہوں نے کوئی کالم لکھے ہیں یا اس طرح کی. آپ کہتے ہیں انصار عباسی مولانا فضل الرحمان سے معافیاں مانگتے رہے؟ انصار عباسی کی میں بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. جس نے بھی جو لکھا ڈیزل کے حوالے سے، جس نے بھی لکھا. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کیوں کہا جاتا؟ وہ تو خود حیران تھے. میں نے خود ایک دن پوچھا، ملائیشیا ہم جا رہے تھے، میں اور مولوی صاحب میں 7 سیٹیں تھیں. میں نے کہا جی کوئی کبھی آپ کے پیڈ کو استعمال کر لیا ہو کسی آپ کے پی اے نے، کسی ڈرائیور نے، کسی نے، اور آپ کی مہر لگا کے تو کوئی ڈیزل کا پرمٹ بنا؟ کہتے نہیں، سوال ہی نہیں کرنا. میں کہتا ہوں کہ لاؤ دکھاؤ اگر کوئی ایسا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ مولانا بینظیر کے دور میں پرمٹ ملے تھے. وہ کچھ بھی نہیں نا، جھوٹ تھا نا یہ سارا. جیسے جنرل فیض نے بنائے سارے واقعات، اس کے کہنے والا بھی عمران خان بھی کہتا ہے کہ جی مجھ سے تو جنرل فیض نے. یہ بتائیں کہ انصار عباسی نے جس وقت آ کے معافی مانگی، کیا کہا اس نے مولانا فضل الرحمان کو؟ نہیں میں اس کا نام پر پرٹیکولر نہیں لے رہا کہ جنرل اس نے معافی مانگی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے جو الزام لگائے سب جھوٹ تھے اور سب نے معافی مانگی ہے. مجھے اب یہ پرسنل نہیں پتا کہ مولانا صاحب سے میں کبھی پوچھوں کہ جی آیا انصار عباسی نے بھی آ کے آپ سے قدموں میں گر کے معافی مانگی ہے یا کہیں کالم لکھا ہے کہ نہیں. مولانا صاحب خود فرماتے ہیں، بلکہ میری موجودگی میں مولانا عطا اللہ قاسمی صاحب نے، ہمارے برادر ہیں، دوست ہیں، ہمارے چچا ہیں بلکہ وہ تو انہوں نے بھی کالم شالم لکھے.
باولا قاسمی کے مولانا عطا اللہ قاسمی، نہیں مولانا مولانا نہیں باولا ہے قاسمی کے بیٹے صاحبزادے عطا اللہ قاسمی تو وہ خود انہوں نے پوچھا یار یہ گلانی یار یہ کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا جی صاحب کہتے یار اس سے معافی منگنی چاہیے اسی عطا اللہ قاسمی نے کہا ہمیں ہاں مولانا فضل سے معافی ہاں مانگنی معافی چاہیے. مانگنی چاہیے تھی ساڑھے پھر وہ نخلیں مانگ لی انہوں نے. یہ بتائیں کہ عمران خان کیسا اتنی مخالفت کیوں ہے مولانا فضل الرحمان کی؟ کوئی مخالفت نہیں. عمران خان مولانا صاحب کا بڑا دوست تھا. جب اس کی ایک سیٹ تھی تو مولانا صاحب کو اس نے ووٹ دیا تھا پرائم منسٹرشپ کا 2002 کے الیکشن میں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ مولانا اعظم طارق نے مولانا صاحب کے خلاف ووٹ دیا تھا اور وہ وہ بھی یہ جمالی کو وہ جیل سے نکال کے ووٹ دلوایا گیا تھا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہوا. اور وہ جمالی کو دیا تھا انہوں نے. ایک ووٹ سے جمالی جمالی وزیر اعلیٰ بن گیا تھا. وزیر اعظم بن گیا ہاں تھا. جی وزیر اعظم. تو عمران خان کے ساتھ بڑی دوستی تھی. میں وہاں کئی دفعہ یار تاریخ میں یہ لکھا جائے گا گیلانی صاحب تو کہ اعظم طارق صاحب نے جیل سے نکل کے ووٹ دے دیا پھر اس مشرف کو کو. بیچارے کو شہید کر دیا. یہ تو ہماری ایجنسیوں کے کارنامے ہیں. تو مولانا صاحب کے نواز شریف اچھا کیا عمران خان مولانا صاحب کے ساتھ میں سفر میں ہوتا تھا تو عمران خان کے میں موجود کبھی ان کی موجودگی میں مطلب کہ اسلام آباد میں ہوں تو عمران سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ مولانا صاحب سے ملنے آیا ہو یا لیکن ٹیلی فون پر میں سنتا تھا کہ وہ ظاہر اردو میں بات ہوتی تھی تو وہ میں سنتا تھا. وہ ان سے سنا کرتا تھا پوچھا کرتا تھا افغان پالیسی کے. میں افغان پالیسی کے مجھے بتائیں کیا ہے افغانستان میں کیا ہوا روسیوں کا کیا اس طرح وہ افغان پالیسی سیکھنے کے لیے فون شون کرتا. وہ آیا بھی جاتا تھا آتا بھی جاتا. میں نے پوچھا میں نے کہا اس کے ساتھ آپ کا یہ کیوں زیادہ اختلاف شروع ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت شروع ہوا جب یہ جمائمہ یہاں آئی اور اس کے گھر ٹھہری ہے یا یہ وہاں جاتا ہے تو بھی اس کو بٹھایا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ایک پاکستانی سیاستدان ہے پاکستان میں تو تیری جماعت ہے اور یہ اسلامی جماعت ہے اسلامی ملک ہے یہاں پر یہ کلچر نہیں ہے. آپ پاکستانی کسی جماعت اسلامی جماعت پاکستانی کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ بھی ہوں اور آپ ایک کھلا ایک گناہ بھی کر رہے ہیں کھلا. اپنی بیوی تھی جمائمہ گناہ کہاں سے آ گیا تھا؟ طلاق یافتہ تھی نا طلاق دے دی ہوئی تھی نا. طلاق یافتہ جب ہو تو پھر تو وہ ختم ہو گیا نا. تو اسی لیے کہ اپنا گناہ ہوا نا کہ بھئی ایک طلاق یافتہ ہے وہ تو آپ کے لیے اجنبی ہے. اب آپ کے بچوں کی ماں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ عمران خان جا کے خود آتا تھا تصویریں آتی تھیں اور بتاتا تھا کہ ہاں میں سارے عمران خان جہاں جاتا تھا اس کی خبر رک سکتی ہے. یہ بھی صاف پتہ چلتا تھا کہ وہاں گیا تو وہ اس کے پاس ٹھہرا. لیکن گناہ کی خبر کیسے آ گئی کہ وہاں جا کے وہ ٹھہرتا تھا پھر کسی گناہ میں بھی انوالو ہوتا تھا؟ یہ وہ تو یار گناہ یہ بدگمانی ہے نا. نا یہی گناہ ہے نا کہ آپ جب کسی کے پاس جائیں یا وہ آپ کے گھر میں آ کے ٹھہرے ایک نامحرم عورت تو وہ ایک گناہ نہیں ہے ایک سابقہ بیوی ہے. یہی گناہ ہے. یہ نہیں ہے ضروری کہ بھی ان کے ساتھ وہ کوئی. اجازت دیں گے تھوڑی سی؟ ہاں بولے. دونوں کے مشترکہ بچے ہیں. زمان پارک میں فرض کریں جمائمہ آتی ہے اپنے بچوں کو لے کر ان کے سابقہ باپ کا گھر ہے تو کیا شرعی طور پہ کوئی پابندی ہے کہ وہ نہیں آ سکتی؟ اس کے ساتھ اس کا پردہ ضروری ہے. پردہ کر لیا آپ نے یہ کہاں سے اخذ کر لیا کیا کہ وہ عمران خان جو ہے نا ان کے اس کے ساتھ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے؟ یہ تو آپ کے ازمپشن ہی ہے نا. نہیں گمان ہی ہے نا بدگمانی ہے. ازمپشن. اچھا یہ بتائیں کہ یہودی ایجنٹ جو کہا گیا. اچھا میری بات تو پوری بات تو سن لینا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے جب یہ کہا تو اس نے کہا مولوی چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں یہ سب اس طرح تو اس سے ہمارا اختلاف اس سے ڈیولپ ہونا شروع. یہودی ایجنٹ جو کہا گیا ہاں یہ کب کہا مولانا صاحب نے؟ جب بھی کہا. کیا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے؟ کیا مجھے بتائیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ڈاکٹر اسرار کے کہنے سے پہلے کہا ڈاکٹر حکیم سعید کے لکھنے سے پہلے کہا یا بہت بعد میں کہا؟ آپ کوئی بھی شخص اٹھے وہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہے تو کیا وہ چاہے کوئی مذہبی شخصیت ہو یا کوئی بھی ہو کیا مجھے حق ملتا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کروں؟ نہیں بنتا. اگر نہیں بنتا تو پھر صرف ڈاکٹر اسرار کے کہنے پہ یا لکھنے پہ مولانا نے نہیں نہ کہا. ان کے کہنے پر نہیں کہا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ ان کے کہنے پر کئی سالوں کے بعد اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کے پیچھے پھر یہ راز ہے کہ جب خود تحقیق ہوئی ہے جب خود ہنری کسنجر کہہ رہا ہے لک آفٹر آور بوائے جب خود وہاں پر ملتے ہیں یہ امریکن لوگ آتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں سر عمران خان امریکہ کو گالیاں دے رہا ہے
عمران خان نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ نے ابھی جو ریسنٹ آپ ان کے ساتھ مل کے کچھ تحریک چلانے لگے تھے, آپ نے ملاقاتیں بھی کی, کس سے؟ جب یہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقاتیں کی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو تب تو یہ یہودی ایجنٹ والا انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک کر لیں گے, ہم نے کوئی اصلاح کر لی ہے, سمجھا لیا. نہیں ایسی یہ سارا نہیں, بیان میڈیا کے سامنے بیان ہے ان کا, یار یہودی ایجنٹ والا سمجھا لیں گے. نہیں وہ یہ تھا کہ یہ جو پریس والے ہوتے ہیں نا, ہمارے صحافی دوست, یہ کہلوانا چاہتے ہوتے ہیں کہ بھی مولوی صاحب اب یہ کہیں, اور ان کے پیچھے وہی ایجنسیاں کار فرما ہوتی ہیں کہ اب چونکہ یہ ادھر دیکھیں گے تو مولوی صاحب کو اسی طرف اسی پٹری پر رہنے دیا جائے. یہ جو مخالفت اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو بنا رہے ہیں اپنا وتیرہ اور اپنا پروگرام کر رہے ہیں, اس سے روکنے کے لیے ان کو آپس میں الجھائے رکھیں.